شوکت صاحب دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا چاہتا ہوں شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی الزام تراشوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الزام تراشوں سے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, آپ اس کے خلاف کیس چلائیں. آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں, سماعت کیوں نہیں کرتے ہیں, اس کی تاریخ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں. آپ صرف ایک گھڑی کے پیچھے اس کو بند کر کے آپ کہتے ہیں, اور وہاں 5300 ارب کا کرپشن کیا آپ نے, اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. تو میرے خیال ہے کہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں ہمیں, ہر چیز پہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. بھئی ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, آپ نے تو نہیں دیا ہے. تو آپ ڈکٹیٹ نہ کریں, ماحول کو بہتر بنائیں. اور مذاکرات کی جو پہل کی تھی وہ ہم نے کی تھی, ہم نے کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے آپ سے کہا تھا آؤ مذاکرات کریں. پھر آپ نے کہا ہم آپ کو ملاقات کی اجازت دیں گے, آپ نے نہیں دی, اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ماحول تو بنا نہیں پا رہی ہے. جتنے وفاقی وزیر آ رہے ہیں وہ صرف دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. تو کیا دھمکیوں سے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال ہے. نہ اس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی صرف کے پی میں ہے کیونکہ کے پی حکومت ناکام ہے, تو یہ دھماکہ اسلام آباد میں بھی ہوا, یہ دھماکے اور دہشت گردی بلوچستان کے اندر بھی ہو رہی, لیکن آپ نے کبھی بلوچستانی حکومت کو وہ نہیں کہا کہ جی ہاں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. کے پی حکومت آپ سے تعاون کرنا چاہتی ہے. دہشت گردی ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو, لیکن آپ ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے. صرف چارج شیٹ بنا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے خلاف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آرام سے اسی طرح آپ حکومت توڑ دیں گے اور آ کے یہاں گورنر راج لگا دیں گے اور چیزیں ساری اسموتھ ہو جائیں گی؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سارے سیاسی لوگ ہیں ہم, بلال صاحب, اور سیاسی لوگ جو ہے نا وہ آپ اس طرح آپ نہیں کر سکتے. راستہ نکالیے سر. پارلیمان میں آج اسپیکر صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان میں جو ڈائلاگ تھا اس سے مجھے لگا کہ گنجائش موجود ہے, صرف آگے بڑھنے میں آپ لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. نہیں ہم نے کیا چیز ہیزیٹیشن ختم کریں, بیٹھ جائیں آپس میں. کتنی دفعہ آپ دعوت دیتے ہیں شخص کو, بار بار دیں, نہیں بار بار دیے تو پھر بار بار یہ بھاگیں, بار بار یہ. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو ملنے دیں, بات ہی ختم ہو جائے. نہیں کیوں جی, دیکھیے آپ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل مینیول کے مطابق جو بھی ملاقات بنتی ہے وہ ایک مہینے سے تو ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے ہو جائے گی جی ملاقات. اگر آپ نے ہر چیز کو ملاقات سے جوڑ دینا نا تو پھر معذرت کے طور پر آپ پارلیمنٹ سے جائیں. پھر آپ کا ساری بحث جو ہے ملاقات کے ارد گرد ہی جڑی ہے. نہیں ان کی بھی جڑتی ہے نا, اور تو ملنے چاہتے ہیں ملنے دیں. نہیں دیکھیے یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اگر آپ نے پہلگام واقعے کے بعد, جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پر میٹنگ بلانے کو ہر چیز کو اس طرح نتھی کرنا, تو پھر آپ غیر ذمہ دارانہ رویے کا. بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے ہماری ساری جماعت پابند سلاسل تھی. عمران خان روزانہ تھانے دار کا کام کر کے دیکھتا تھا کہ اس کو دوائی نہ پہنچے, اس کو کرسی نہ ملے. اس کے باوجود نہیں میں آپ کو مثال جو دینا چاہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب تبھی بطور لیڈر آف دا اپوزیشن اس میٹنگ میں کون نہیں آیا؟ مسلط شدہ وزیر اعظم عمران خان. اس نے کہا اس ٹائم پہ کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس میٹنگ میں. اس کی انہوں نے اس ٹائم کی اجازت نہیں دی. ہم نے اپنا قومی کردار سب بھی ادا کیا تھا. ہم نے ہمیشہ اپنا ادا کیا ہے, آپ نہیں کر رہے. نہ آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے کیا, نہ آپ آج کرنے کو تیار ہیں. نواز شریف صاحب ہماری مرضی سے لندن گئے تھے, ہم نے ان کو اجازت دی تھی, ہماری حکومت نے ان کو اجازت دی تھی. اس طرح نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کے بارے میں کہ جی انہوں نے ایسی اتارنے کا کہا, اتارا تو نہیں تھا نا. سیاسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیا بالا کوٹ حملے کے بعد جو بیٹنگ ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آپ مجھے بتائیے. بالا کوٹ حملے کے بعد ایز پرائم منسٹر ڈیڈ ہی ناٹ مس دیٹ میٹنگ؟ اگر عمران خان اجازت نہ دیتے تو نواز شریف چلے جا سکتے تھے. سر بالا کوٹ نہیں حملے جا سکتے تھے. سر آپ لوگوں کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں کہ نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ سے بھاگ نہیں سکیں. پہلی بات تو یہ, اور پھر آپ نے تصدیق کروائی کہ وہ بیمار ہیں, اور آپ کے اپنے ڈاکٹروں نے دو نے تصدیق کی, تب اس کے بعد یہ معاملہ اس کا رستہ نکلا. آپ کے اپنے ڈاکٹروں نے ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. جسٹس اطہر منلہ اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ حکومت کیا یقین دہانی کرواتی ہے کہ نواز شریف 2 دن تک زندہ رہیں گے, اگر 2 دن بعد اگر جواب آنا ہے تو اس کے اوپر پوری حکومت جو تھی وہ بیک فٹ پہ چلی گئی, اور انہوں نے نواز شریف کو جانے دیا. وہی جسٹس اطہر منلہ جن کی ابھی سپریم کورٹ سے رخصتی ہوئی, ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر جو پوزیشن لینے والے جج تھے پی ایم ایل این نے انہی کو چلتا کر دیا. تو جیسے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ ججوں والا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک پریشان کن ہے. اب شاید کسی کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں جج بھی نہیں ہوگا. بالکل ریلیف دینے کی پوزیشن میں ججز بھی نہیں رہے ہیں, اور بہت سی چیزوں کا رخ اس طرح سے موڑا گیا ہے
کہ کل شاید جو ہے نا ایسا وقت آئے جس میں آج جنہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہیں ان کو اس پہ دکھ ہو کہ کل یہ ایسا وقت ہم نے کیوں جو ہے نا اس وقت ریزسٹ نہیں کیا تھا. بہرحال جو ہے نا اس وقت بھی راستہ جو ہے نا وہ اس آسان سا موجود ہے. اس میں صرف اپنی انا کو قربان کرنے کی بات ہے اور انا کو قربان کر کے آگے بڑھیں. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا یا اس میں اگر کسی کو مقبول سمجھتے ہیں کسی کا گراف نہیں گرا ابھی تک تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہاں گراف جو ہے نا کسی کا بھی کسی لمحے بڑھ سکتا ہے اور کسی لمحے بھی کسی کا گراف کم ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑ کے صرف پاکستان کے مفاد میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کو سال 6 مہینے کی آگے کمٹمنٹس کو دیکھ کے معاملات کو طے کر لینا چاہیے.